بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 22 سے 25 تک 4 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ایک ہی اصل میں موضوع ہے ان چاروں آیات کے اوپر جو پھیلا ہوا ہے، اور وہ اصل میں کیونکہ سورۃ النساء شروع سے عورتوں کے سے متعلق، جیسے اس کا نام بھی بتاتا ہے کہ یہ سورت عمومی طور پر عورتوں ہی کے احکامات کو فوکس کر رہی ہے، اور جو شروع میں ہم نے کچھ احکامات دیکھے ہیں وہ عورتوں سے ہی متعلقہ چلے آ رہے ہیں، تو آج بھی اصل میں اس موضوع کے اندر ان 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ رشتے گنوائے ہیں کہ جن کے وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو ان تمام رشتوں کو، ان تمام عورتوں کو ان آیات کے اندر وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اور آج کے اس درس کے جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے سیگمنٹ کے اندر آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم نے آسان لسان القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو پچھلے درس میں ہم نے اس کی ایک تمہید اور اس کا ایک انٹروڈکشن دیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے مختصراً چند چیزیں پڑھی تھیں۔ اسی سے آگے چلتے ہوئے آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے، اور درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ تو ہماری سب سے پہلی آیات، یہ تمام جو آیات آج کی 4 کی 4 ہیں، ان کے اندر جیسے کہ پہلے بتایا کہ نکاح سے متعلق اور نکاح کے جو حرام رشتے ہیں ان سے متعلق یہ آیات رہنے والی۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَنْكِحُوا، وا اور لا نہ یا مت نہیں، تنکحو اور شروع میں جو تا ہے یہ تم، اس سے معنی نکلتا ہے، اور نون کاف ہا جو ہے نکاح کا جو لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی لفظ اصل میں یہاں پر ہے، یہ ایک فعل ہے۔ لا تنکحو یعنی نہ تم نکاح کرو، اور تنکحو میں ہا کے بعد واو الف لگایا ہے، تو یہ اصل میں جمع کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہوئے، یعنی جو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ تم نکاح نہ کرو، کن سے؟ ما یعنی جن سے، یا جو نہ کہا اس نے نکاح کیا، یعنی نکاح جن سے ہو چکا، کون کر چکا؟ آباؤکم، آبا یہ اب باپ کو کہتے ہیں، آبا یعنی باپ اور بڑے، یعنی جتنے بھی تمہارے باپ دادا، یعنی تمہاری طرف باپ کی نسبت سے جو بھی ان جن سے نکاح کر چکا ہے، یعنی باپ کی بیوی یعنی تمہاری ماں جو ہے، اصل میں مراد یہاں پر ماں ہے، آپ تمہارے باپ جن سے نکاح کر چکے ہیں تم ان سے نکاح نہ کرو۔ من نسائی، من سے النساء عورتیں، الا مگر، ما جو، قد کا مطلب یعنی یقیناً، یہ ایک تاکیدی جملہ ہو، تاکیدی لفظ ہے، یعنی اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے، یعنی یقیناً، تحقیق، سلف جیسے ہم سلف صالحین بھی لفظ بولتے ہیں، تو یہ وہی لفظ سلف کا، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے جو پہلے گزر چکے ہوں، تو یہاں پر الا ما قد سلف، اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے گزر چکا، یعنی جن عورتوں سے تو اس حکم آنے سے پہلے اپنی ماؤں سے جو لوگ نکاح کر چکے وہ بات الگ ہے، لیکن اب آج کے بعد یہ حکم آ گیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح نہ کرو، اور اگر کوئی نکاح موجود ہے ماں کے ساتھ تو اس کو فسخ کر دیا جائے گا، وہ بریک اپ کر دیا جائے گا، اب آئندہ ان کا نکاح جاری نہیں رہے گا۔ انہو بے شک وہ، یعنی یہ جو عمل ہے ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا، تمہارے باپوں کی جو بیویاں ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، تو یہ ہو کا لفظ اصل میں اس نکاح، یہ جو حرام نکاح کی بات کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتن، فاحشہ یہ بے حیائی کو کہتے ہیں، فحاشی کو کہتے ہیں، یہ بڑی ہی بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی یہ ایک فعل ہے، یعنی ایسا کام، یہ ایک ایسا کام ہے جو پسند نہیں کیا جاتا، وساء و اور ساء برا ہے، سبیلا ایک راستہ، یعنی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا
یعنی کلچر ہے کہ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو یہ بہت ہی برا کلچر ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے اس سبیل کو، ایسے کلچر کو، ایسے چلن کو، ایک جو طریقہ ہے جو پہلے چلا آ رہا تھا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ برا چلن ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی مختصر آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس رشتے کو نکاح کے لیے حرام ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ تم ان سے نکاح نہ کرو۔ کون؟ آباؤکم من نساء، کہ جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، تمہارے باپ کی جو بیویاں ہیں، یعنی مائیں جو ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو اصل میں اس کے پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جاہلیت کے دور میں یہ ایک دستور چلا آ رہا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اسی آیت کا آخری لفظ جو بولتا ہے وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی یہ ایک سبیل، یہ ایک راستہ، یہ ایک چلن، یہ ایک طریقہ ایسا تھا جو پہلے دستور چلا آ رہا تھا، لیکن یہ جاہلیت کا دستور بہت ہی برا دستور تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ یعنی ماں جو ہے اس سے شادی کر لینا جائز تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی باقی تمام رشتوں میں جن کو اللہ حرام قرار دیتا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی ان کو حرام ہی سمجھا جاتا تھا، سوائے چند رشتوں کے، جو کون سے ہیں؟ یعنی سوائے باپ کی بیوی، کہ باپ کی جو بیوی ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ ماں یا سوتیلی ماں ہے تو سوتیلی ماں کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ ماں کے ساتھ یعنی باپ کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ماں یعنی وہ سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جس کو وہ جائز سمجھتے تھے، حالانکہ ادروائز تمام رشتوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا وہ بھی حرام ہی سمجھتے تھے، لیکن ایک رشتہ یہ تھا کہ باپ کی بیوی، اور دوسرا دو بہنوں کو جمع کرنا، یعنی ایک بہن سے شادی کی تو دوسرے کے ساتھ بھی شادی کر لی، دوسری بہن کے ساتھ بھی، تو یہ ان دو رشتوں کو یہ جائز سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، یہی جو ہمارے آج جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءٍ، اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، اور یہی آگے آئے گی آیت، اس سے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 23، یعنی یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے، یہ جو دو پچھلا دستور چلا آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت حرام قرار دیا ہے، اور سخت حرام یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ بے حیائی ہے بلکہ یہ ناپسندیدہ بھی ہے، یعنی لوگ بھی اصل میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو معاشرے میں بھی اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے، یہ ایک انتہائی ایسی چیز ہے جس کو پسند کبھی بھی نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر باپ نے صرف عقد ہی کیا ہو تو بھی بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے، یعنی ابھی صرف عقد ہوا ہے، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، تو اس کے بعد ابھی دونوں کا آپس میں رشتہ یعنی ان کا جو آپسی تعلق ہے وہ شروع نہیں بھی ہوا ہے، تو اس پر بھی بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ سخت بے حیائی اور اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث اور برا راستہ ہے کہ آج تم نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا ہے، کل تمہاری منکوحہ سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا، یعنی ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر یہ چلنا شروع ہو جائے تو یہ چلتا چلا جائے گا، تمہاری بیوی سے بھی کل کو تمہارا بیٹا شادی کرے گا، تو یہ بہت ہی برا دستور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے ابو داؤد کی ایک روایت جسے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماموں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ اسے قتل کر دیں اور اس کا مال لے لیں، یعنی کتنی دیکھیے سخت سزا ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی شخص اس اللہ کے رب العزت کے اس حکم آنے کے بعد بھی ایسا کام کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کے اپنے زمانے میں یہ ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اسے قتل کر دیں اور اس کا مال لے لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہے کہ جو اپنی باپ کی منکوحہ سے نکاح کرتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حرمت، یعنی حرام کر دی گئی ہیں، علیکم، تم سب کے اوپر، یہ جمع کا صیغہ ہے کم، یعنی تم سب، اللہ رب العزت نے تم سب پر یعنی حرام کر دی گئی ہیں تم سب پر، کون؟ امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اور دیکھیے یہ پہلے ماؤں کی بات پہلے ایک علیحدہ آیت کے اندر بھی آئی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ جب حرام رشتے تمام ایک ہی آیت کے اندر یا اکثر رشتے جو اس آیت کے اندر گنوائے ہیں، تو اس میں اس کو دوبارہ اسی سے آغاز کیا ہے، یعنی اس سے اس رشتے کی حرمت کا، کی سختی کا اور شدت کا اندازہ ہوتا ہے
کہ ماں کے ساتھ نکاح جو ہے یہ کتنا شدید قسم کا حرام ہے، تو اللہ اسی سے آغاز کرتے ہیں دوبارہ۔ اللہ فرماتا ہے حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم، امہاتکم یعنی کہتے ہیں یعنی ماں کو، اور امہات یہ اس کی جمع ہے، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، بنات اسی کی جمع ہے، اور تمہاری بیٹیاں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ اب یہ رشتے اللہ رب العزت گنوا رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخوات یہ بہنوں کی جمع ہے، تو بہنیں تمہاری تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وعماتکم اور عمات یہ عم کہتے ہیں چچی کو، اور تمہاری چچیاں یا پھوپھیاں، یعنی اس تمام رشتے جس کو آگے ہم پڑھیں گے، یعنی اسی اینگل میں جو تمام رشتے ہیں جو باپ کے تعلق سے ہیں، جیسے باپ کی بہن یہ پھوپھی ہے تو ان کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، خالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بنات یعنی بیٹیاں، الاخی بھائی کی یعنی بھتیجیاں جن کو کہا ہے، تو بھتیجیاں بھی اللہ نے حرام کر دی ہیں، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، اخت بہن کو کہتے ہیں، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں اللہ نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہیں یا جو، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ارضع یعنی رضاعت آپ جانتے ہیں، رضاعت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں، رضاعت یعنی دودھ پلانا، جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو وہ مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی پہلے مائیں تو وہ تو ڈائریکٹ آپ کی سگی اور حقیقی ماؤں کی بات کی گئی، اور یہاں پر اب ان ماؤں کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، مِنَ الرَّضَاعَةِ رضاعت کی طرف سے یعنی دودھ پلانے کی طرف سے، یعنی جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے تو وہ ماں بھی حرام ہے، اور اسی طرح اس کی یعنی جو اس کے تعلق سے آپ کی بیٹیاں بہنیں بنتی ہیں، یعنی اسی ماں کی بیٹیاں اب آپ کی وہ بہنیں ہو گئیں کیونکہ آپ نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے اور تمہاری بہنیں رضاعت کے تعلق سے، دودھ پلانے کے تعلق سے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ اور مائیں، نسائکم تمہاری عورتوں کی یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، وَرَبَائِبُكُمْ اور ربائکم اور تمہاری ربیبہ لڑکیاں، اور اللاتی وہ جو فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، ربائب کہتے ہیں یعنی تمہاری بیویاں، اور بیویوں کی یعنی وہ بیٹیاں جو اصل میں تمہاری بیٹیاں تو نہیں ہیں، ان کے پہلے شوہر سے وہ بیٹیاں ہیں لیکن آپ کی پرورش میں ہیں، یا مطلب یعنی ظاہر ہے بیوی آپ کی بیوی کے ساتھ ہی یعنی وہ آپ کے جب آپ کی بیوی کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ آ گئی اور آپ ہی کے گھر میں پلتی بڑھتی ہیں، تو ان کی بات اللہ فرماتا ہے ان کو ربائب کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبَائِكُمْ اور وہ تمہاری لڑکیاں، اللاتی وہ جو فی میں حجورکم جو تمہارے حجور میں ہیں یعنی تمہارے گھروں میں، حجروں میں یا تمہاری سرپرستی میں، گود میں پرورش پانے والی ہیں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں میں سے، اللاتی جو کہ تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر یعنی جن بیویوں کے ساتھ تمہارا یعنی دخول ہو چکا ہے، تمہارا جو آپسی تعلق عورت اور مرد کا جو ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے ان عورتوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو تمہارے گھروں میں رہتی ہیں یا چاہے نہ بھی وہاں رہتی ہوں لیکن یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ جن کو ربائب کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی نکاح کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ ہاں ایک اب یہاں پر ایکسیپشن اللہ بتاتے ہیں کہ فا پس ان اگر لم نہ تکونو تم ہو دخلتم یعنی تم داخل ہوئے ہو یعنی اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ ایک ایکسیپشن دیتے ہیں، بہن ان عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اگر تم نے دخول نہیں کیا ہے، فلا جناح علیکم فا پس لا نہیں جناح کوئی گناہ یعنی اس میں پھر کوئی حرج والی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر کہ تم پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اگر دخول نہ ہوا ہو اور تم نے طلاق دے دی ایسی عورت کو، اب اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ایک یہ ایکسیپشن اللہ نے بتا دی ہے۔ وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی یعنی حلائل جو حلال ہیں اصل میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ، تو یعنی ظاہر جو تمہاری بیٹوں کی بیویاں ہیں تو بیویوں یعنی آپ کے بیٹوں کے ساتھ کون عورت حلال ہے جو جن کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی ہے، تو یہاں پر حلائل سے مراد یعنی تمہاری بہویں ہیں اصل میں یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وحلائل ابنائکم
ابنا بیٹے، یعنی ابن کی جمع ابنا، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ جو من اصلابکم، من سے اصلابکم جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اصل میں تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی ان میں وہ بیٹے شامل نہیں ہیں کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے جیسے لوگ بنا لیتے ہیں، تو ان سے مراد وہ نہیں ہے۔ وَأَن اور ان یہ کہ تجمعو تم سب جمع کرو، بین درمیان میں، الاختین دونوں بہنوں کے، یعنی تم دونوں بہنوں کو جمع کرو تو یہ بھی اصل میں حرام ہے، الا مگر ما جو قد سلف جو پہلے گزر چکا، یعنی پہلے جو ہو چکا، ہاں وہ اگر پہلے نکاح ہو چکا ہے ان احکامات کے آنے سے پہلے تو وہ الگ بات ہے۔ انا بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، مغفرت جو ہے اس کو قبول کرنے والا، مغفرت دینے والا، رحیمہ بہت مہربان۔ تو یقیناً اللہ رب العزت مہربان ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام جو ہمارے سامنے احکامات کو واضح کر دیا ہے کہ تمہارے لیے حلال رشتے کون سے ہیں، حرام رشتے کون سے ہیں، اور ساتھ ایک ہمارے لیے ایک اس میں نرمی کا پہلو یہ رکھا، الا ما قد سلف کہ جو پہلے گزر چکا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کی جائے گی، تمہاری پکڑ، تمہارا سوال جو ہے وہ اسی پر ہوگا جو ان احکامات کے آنے کے بعد ہے۔ یعنی یقیناً آج جو لوگ ان آیات کو، ان قرآن میں، یعنی اسلام آ چکا، اسلام کے احکامات واضح ہو چکے، تو اس کے بعد جو ہے کسی کے پاس کوئی بہانہ اور عذر موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس آیت کی جو تھوڑی تشریح ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس پوری آیت میں ایک تفصیل بتائی ہے۔ تو اس میں سے یعنی ایک جس کو پچھلی آیت کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ تمہارے والدین جو ہیں، تمہارے والد جو ہیں، والد کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، اور یہاں پر بھی والد کی بیویاں یعنی تمہاری ماؤں کے ساتھ جو ہے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور وہاں سے پچھلی آیت سے مراد اصل میں وہ والد کی بیویاں ہیں کہ جو تمہاری سگی مائیں نہیں ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امہاتکم کہہ کے تمہاری سگی مائیں اصل میں اللہ رب العزت نے مراد یہاں پر لیا ہے کہ اس سے مراد سگی مائیں ہیں، اور پچھلی آیت میں جو مراد تھی وہ جو ہے سوتیلی مائیں مراد لی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 7 حرام رشتے ذکر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ اللہ رب العزت نے ماں کا رشتہ ذکر کیا ہے۔ اور اس میں جو اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ ماں یہاں پر کہا گیا ہے، لیکن اس کے حکم میں نانی یعنی ماں کی ماں، یعنی اس رشتے کے اوپر والی سائڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو ماں کی ماں بھی اسی طرح شامل ہے، اور اسی طرح آپ کے باپ کی ماں یعنی دادی وہ بھی اوپر تک جو ہے اس میں شامل ہے، مثلا پڑدادی، پڑنانی یعنی نانی اور نانی سے اوپر، اس طرح ماں اور ماں سے اوپر کے جتنے رشتے ہیں، اور دادی ہے تو دادی سے اوپر کے رشتے جتنے رشتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ماں کہہ کر ان سب کو اصل میں یہ سب کیونکہ مائیں ہی کہلاتی ہیں تو ان کو شامل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیٹیوں کا ذکر کیا، تو بیٹی کے حکم میں بھی اصل میں بیٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے حکم میں پوتی بھی آتی ہے، یعنی بیٹی کی بیٹی، اور یا بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کی بیٹی، اور نواسی یعنی نیچے تک، یہ جدھر تک نیچے جاتا ہے یہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح بہن کی بات اللہ رب العزت نے کی ہے 3 نمبر پر، تو اس میں سگی ہو یا علاتی یا خیافی، یعنی کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہے یا چاہے آپ کی جو ہے اخیافی یا علاتی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا جہاں پر ہم نے وراثت کی بات کی تھی، تو یہ کسی بھی طرح کی یعنی بہن جو ہے وہ بہرحال ہر صورت میں حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے پھوپھی کی بات کی، یعنی عماتکم کی بات کی، تو وہاں پر اس سے مراد پھوپھی، اور پھوپھی میں دادا کی بہن بھی، یعنی پھوپھی کون ہوتی ہے؟ والد کی بہن۔ تو اور اسی طرح جو والد کے والد ہیں دادا، تو دادا کی بہن بھی اس میں آ گئی، اور اسی طرح نانا یعنی اور نانے کی بہن بھی اسی طرح اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ تمام ان اوپر تک رشتے جاتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، ان سے اوپر تک بھی، اور اسی طرح اگر جن نیچے والے رشتوں کی بات کی گئی، جیسے بیٹی انسان کے نیچے ہے یعنی انسان کی اگلی نسل سے، تو اس سے اگلی نسلیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس طرح نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے خالہ یعنی خالاتکم، تو اس میں خالہ کا لفظ ماں اور نانی اور دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے، یعنی ماں کی بہن خالہ کہلاتی ہے، تو اسی طرح نانی اور نانی کی پھر بہن، اور اسی طرح دادی تو دادی کی بہن، تو یہ سب بہنیں جو ہیں وہ اس حکم کے اندر آ جائیں گی۔ اور اس طرح جو آخر میں 6 اور 7واں ذکر جو ہے وہ بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ان کی بیٹیاں نیچے تک آ جاتی ہیں، کہ بھتیجی کی بات کی تو بھتیجی کی بیٹیاں ان کو بھی بات بھی اسی کے اندر آ گئی،
اور بھانجی کی بات ہوئی تو بھانجی کے نیچے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بھی اولاد جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ سب تفصیل اللہ رب العزت کے اسی جو ایک اجمالی حکم ہے اس کے اندر سب آ جاتی ہیں، جیسا کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں جن سے تم نے یعنی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی نسبی ماں اور بہن کی طرح دودھ کی ماں اور بہن بھی حرام ہے. یہاں دو رشتوں کا اللہ نے یہاں پر صرف ذکر کیا ہے، ماں کا اور بیٹی کا یعنی بہن کا، یعنی اسی رضاعت کے تعلق سے جو بہن بنتی ہے اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. مگر حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی حرام ہیں، یعنی وہ تمام رشتے جو ہم نے اوپر ساتھ کے ساتھ پڑھے ہیں اس آیت کے اندر پڑھے ہیں، تو یہ تمام رشتے جیسے اصل اور نسب اور انسان کی جو سگی ماں کے تعلق سے حرام ہیں، وہ تمام جو ہیں اسی طرح سے آپ کی رضاعت کے تعلق سے بھی حرام ہی ٹھہرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، جیسا کہ بخاری کی حدیث کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کی تشریح کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو کھول کر وضاحت سے بیان کرنے والے ہیں. اور جس طرح قرآن کریم حلال اور حرام ٹھہراتا ہے، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث بھی حلال اور حرام ٹھہرانے والی ہیں. اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ اصل میں اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج بہت سے نام نہاد علماء اس طرح سے ہیں جنہوں نے بہت بڑی غلطی کھائی ہے اور ایسی طرف گئے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حرام اسی کو سمجھیں گے جس کو صرف اللہ نے حرام قرآن کریم کے اندر کہا ہے، اور جس کو حلال اللہ نے کہا صرف وہی حلال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلال کردہ اور حرام کردہ چیزیں ہیں، احکامات ہیں، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. جبکہ ہمارے سامنے یہ جیسے بخاری کی حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے بھی یہاں پر تو صرف دو رشتوں کی بات کی گئی، صرف ماں اور بیٹی، لیکن اللہ رب العزت اللہ کے پیارے رسول نے اس کے علاوہ تمام ان رشتوں کو بھی رضاعت کے رشتوں میں بھی حرام کرا دیا ہے کہ جو کہ نسبی رشتوں کے اندر حرام ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں. تو اس میں بیویوں کی ساس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مائیں آ گئی، یعنی یہ اوپر تک پھر جائے گا، نانیاں اور اسی طرح دادیاں بھی اوپر تک شامل ہیں. بیوی کی ماں یعنی ساس حرام ہے، خواہ بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوی کا چاہے انتقال ہو گیا ہے یا جماع سے پہلے طلاق دے دی گئی ہے، آپسی جو بیوی کا شوہر کا تعلق ہے اس سے پہلے طلاق دے دی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ماں کی جو یعنی آپ کی بیوی کی ماں یعنی ساس وہ حرام ہی رہتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک رشتہ یعنی ماں کے ہی تعلق سے ایک اصل میں رشتہ ہے. اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ اور یہاں پر ربائب جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ربائب اصل میں یعنی ان کو کہتا ہے یعنی کن کو کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھنے کہ ربیبہ یعنی اس کی جمع ربائب ہے، یعنی بیوی کی دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہو، یعنی آپ کی سوتیلی بیٹی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوتیلی بیٹی، یہ اصل میں ربیبہ یا ربائب سوتیلی بیٹیاں وہ کہلاتی ہیں، اور یہ بھی حرام ہے بشرط یہ کہ اپنی بیوی یعنی اس لڑکی کی ماں سے جماع کر لیا ہو. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر خود شرط بیان کر دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ جماع کر لیا ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر قبل از جماع طلاق دے دی اس عورت کو تو اس کی اگر جو بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے. اس پر علماء کا اتفاق ہے اور اسی کو علامہ قرطبی نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اللہ فرماتا فی حجورکم، تو یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شرط ہے کہ جو تمہاری گود میں یا تمہاری پرورش کے اندر جو ان کی بیٹیاں ہیں یعنی ربیبہ، ایسی ربیبہ یا ایسی ربائب جو تمہارے گھروں میں پڑھ رہی ہیں تمہاری پرورش کے اندر ہیں، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی ایک اتفاقی طور پر اس کے اندر ذکر کیا، یعنی اس کے ساتھ کہ کیوں، کیونکہ عموماً اتفاق ایسا ہوتا ہے، عام روٹین ہی یہ ہے کہ نارملی اس کی جو بیٹیاں ہیں، عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور آپ ہی کے گھر میں پلتی ہے، آپ کی بیٹیوں کی طرح وہ پلتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسا ذکر کیا ہے، ورنہ اگر اس کی پرورش کسی اور جگہ بھی ہو رہی ہو تو بھی وہ حرام ہے. یعنی اس آپ کی جو بیوی ہے اس کی پہلے شوہر سے اولاد فرض کریں وہ اپنے باپ کے پاس ہے اور آپ کی سرپرستی میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے ساتھ جماع کر لیا ہے اس عورت کے ساتھ آپ نے، تو اس بیٹی کے ساتھ اس ربیبہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اور اس طرح اللہ فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، حلائل حلیلہ کی جمع ہے یعنی سلبی بیٹوں کی بیویاں،
نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر کہ اس میں منہ بولے بیٹے نہیں ہیں بلکہ، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین من اصلابکم، کہ جو تمہارے سلب سے ہیں. تو ان کے تعلق سے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی ان کی بیویاں آپ کی جو ہیں آپ کی بہویں وہ حرام ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وان تجمعوا بین الاختیین، دو بہنوں کو، اور یہ بہت اہم ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی، یعنی دونوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھنا، سلبی ہوں یا چاہے وہ رضائی بہنیں ہوں، یعنی کسی بھی طرح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سلبی بہنیں ہیں، یعنی اگر سگی بہنیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور پھر یعنی منع ہے، اور رضائی ہیں تو نہیں. ہر صورت میں اگر وہ سگی بہنیں ہیں تو ایک وقت میں نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے. قرآن مجید میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع کیا ہے. اب یہاں پر بھی ایک اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن نے یہاں پر صرف کیا کہا ہے کہ ان تجمعوا بین الاختیین، کہ آپ ایک وقت میں دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. لیکن حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی بھتیجی، اور یہاں پر پھوپھی سے مراد نہیں آپ کی پھوپھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی حرام اللہ رب العزت نے کر دی ہے، اور بھتیجی بھی حرام ہے، بلکہ یہاں پر مراد پھوپھی بھتیجی سے یہ ہے یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پھوپھی بھتیجی یعنی ان کو جمع کرنا حرام ہے، اور اس طرح خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. تو مطلب یہ کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ ان اور دوسری جو جس کے ساتھ آپ شادی کریں، یعنی اگر دو کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں ایک وقت میں دو عورتوں کے ساتھ، تو ان کا آپسی تعلق پھوپھی بھتیجی کا نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو بیویاں ہیں، یعنی آپ کے نکاح میں مثال کے طور پر دو بیویاں ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پھوپھی ہو اور دوسری بھتیجی ہو، اور یا پھر ایک خالہ ہے تو دوسری بھانجی ہے. تو یہ بھی اصل میں اختیین کے حکم کے اندر ہی آتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے بھی نکاح کو، ان کو بھی ایک وقت میں جمع کرنے کو منع فرمایا ہے. تو اس سے بھی اگین ہمارے سامنے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے علاوہ سنت بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے. یعنی سنت اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں وہی حلال اور حرام، اور یعنی یہ بھی اصل میں اسی طرح ایک منبع اور ماخذ کی اور بیس کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جہاں سے ہم نے دین کو لینا ہے. قرآن میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع آیا ہے، اور حدیث میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو جمع کرنا بھی منع آیا ہے. تو بھی یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی کی بات کو ماننا اصل میں اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے، جیسے خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے تو اصل میں وہ اللہ ہی کی بات کو مانتا ہے، وہ اللہ ہی کی اصل میں اطاعت کرتا ہے. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے تھے. جیسا سورہ النجم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے صاحب جو ہیں، وہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحى، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں فرمایا الا ما قد سلف، کہ جو پہلے گزر چکا، ہاں ان رشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھے گا نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ان کو برقرار رکھا جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو پہلے شادی کر چکے اب اس کو چلتا رہنے دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نکاح کو فوراً فسخ کرنا پڑے گا، اس کو توڑ دیا جائے جو پہلے کر چکے. ہاں اس کے اوپر گناہ اللہ رب العزت نہیں دے گا کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، لیکن آج قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ علم واضح ہو چکا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات و، اور المحصنات، محصنات شوہر والیوں کو عموماً کہا جاتا ہے. ویسے محصنات کا مطلب یہ ہے، محسن یعنی جو حسن کے اندر ہو. اور آپ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ دیکھا ہوگا، اکثر ہمارے انڈیا پاکستان میں عام ہے، حسن المسلم اسے کہا جاتا ہے. چھوٹا سا کتابچہ دعاؤں کی کتاب ہے جس کو حسن المسلم کہتے ہیں. حسن اصل میں کہتے ہیں قلعے کو، یعنی ایسی مضبوط چار دیواری جو انسان کو محفوظ رکھے. تو اسی تعلق سے جو عورتیں شادی شدہ ہوا کرتی ہیں، شوہر والیاں شادی شدہ، ان کو بھی محسنات کہا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ پروٹیکشن کے اندر آ گئی، کیونکہ شادی نے، نکاح نے ان کو ایک پروٹیکشن دے دی ہے. تو لہٰذا اسی تعلق سے اللہ فرماتا ہے والمحسنات، اور شوہر والیاں، من النساء، من سے، النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما یعنی جو، ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے تم مالک ہو، سوائے ان کے وہ تمام شوہر والی عورتیں. یعنی شوہر والی عورتوں کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ جن کے تم یعنی مالک بن گئے ہو. یعنی اگر وہ جنگ میں لونڈیاں بن کر تمہارے اندر آ گئی ہیں تو پھر اور بات ہے، چاہے ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ شادی شدہ بھی تھی، لیکن اب وہ لونڈی ہے تو اب اس کے ساتھ یعنی نکاح یا اس کے ساتھ جو ہے تعلق وہ جائز ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے، کتاب اللہ، یہ کتاب ہے،
کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، یعنی اللہ کی یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، یہ ایک حکم ہے، یہ فرض چیز ہے، کتاب اللہ ہی حکم ہے اللہ کا، علیکم تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ اور احل حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم ما جو وراء پیچھے، یعنی کسی پردے کے یا کسی ایک چیز کے پیچھے جو ہوں، یعنی ان سب کے علاوہ، یعنی جن کا ذکر یہاں پر ہو گیا ہے ان کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے علاوہ رشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ وَأُحِلَّ لَكُمْ وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور اس ذالکم اس لیے کہ ان کہ تبتغوا تم حاصل کرو، یعنی اس لیے کہ تم انہیں حاصل کر لو، یعنی اللہ نے تمہیں تمہارے حاصل کرنے کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی تم اگر چاہو تو ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ کس طرح سے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ اللہ فرماتے ہیں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ذریعے، اور یہ مال سے مراد یعنی مہر کی رقم ہے کہ تم ان کو مہر دے کر تم ان کو اپنا بنا سکتے ہو، تم ان کو حاصل کر سکتے ہو، محسنین اور محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، یعنی اور اس نیت سے یعنی یہ کیا جا رہا ہو کہ تم ان کو اپنے نکاح میں لا رہے ہو، یعنی مال دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے فاحشہ عورتوں کے کو مال دے کر ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے محسنین کہ تم ان کو اصل میں اپنے حصان میں لینے والے ہو، اپنی پروٹیکشن میں لینے والے ہو، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنے والے ہوں، یعنی ان مردوں کو یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ نکاح کی نیت رکھتے ہوں، غیر مصافحین، غیر یعنی غیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی علاوہ، یعنی نہ کہ مصافحین یعنی بدکاری کا ارادہ نہ ہو، تو ان کو اجازت ہے، فما پھر ما جو استمتعتم اس سے مراد ہے کہ جو تم متاع، یہاں متاع کا لفظ آپ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو متاع یہ وہی لفظ ہے، یعنی متاع مطلب فائدہ، استمتعتم یعنی جو تم فائدہ حاصل کرو، بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن تو پھر تم سب انہیں دو، آتو کا مطلب ہوتا ہے دینا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان کو ان عورتوں کو دو، اور یہاں پر منہن فآتوہن اجورہن، یہ جو ہن کا صیغہ ہے یہ اصل میں ان عورتوں کے میننگ، یعنی ہم جو بات کریں ان عورتوں تو یہ اس کی میننگ سے آتی ہیں، ہن سے مراد یعنی یہ عورتوں کے لیے ایک ضمیر ہے غائب کے لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، یعنی وہ ایسی خواتین جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو منہن ان سے، فآتوہن تو پھر ان کو ادا کرو، دو انہیں، اجورہن ان کے اجر یعنی ان کا بدلہ، یعنی وہ انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا ہے تو ان کا بدلہ یہ ہے کہ تم ان کو مہر ادا کرو، فریضتاً تو یہ ایک فرض ہے، یعنی بطور فرض سمجھتے ہوئے آپ مہر ادا کرو، ولا جناح اور لا نہیں جناح کوئی گناہ کوئی حرج، علیکم تمہارے اوپر، فیما اس میں جو تراضیتم تم تراضی یعنی تم راضی ہو، تم آپس میں، یعنی جس چیز میں تم آپسی مشورے اور رضامندی کے ساتھ، اگر یعنی حالانکہ مہر کی رقم طے ہو گئی، اگر بعد میں اس کو کمی بیشی بھی اگر عورت اور مرد یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو یعنی بیوی اگر معاف کرنا چاہے کچھ رقم یا ساری کی ساری رقم وٹ ایور، یعنی یہاں پر تراضی تم کے اندر ہے تو آپسی رضامندی، یعنی زبردستی کے ساتھ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اتنا تنگ کریں اور کہ وہ مجبور ہو جائے، یا آپ اس کو تنگ کریں کہ میں تمہیں یعنی تنگ کرنا اس وقت بند کروں گا کہ تم میرے مہر کی رقم کو مجھ سے چھوڑ دو، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رضامندی کے ساتھ، بھی اس سے، من بعدی من سے، بعدی بعد میں، الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، یعنی مقرر کرنے کے بعد اگر مقرر ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اگر آپسی رضامندی کے ساتھ معاف کرنا چاہے عورت تو معاف کر سکتی ہے، یا اس میں سے کچھ حصہ کم کرنا چاہے تو کم کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، انا بے شک اللہ کانا ہے، علیما علم رکھنے والا، خوب علم والا، حکیما خوب حکمت والا، اور خوب کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ علیمن آخر میں میم کے اوپر دو زبریں ہیں، اور حکیمن میں میم پہ دو زبریں، مطلب یہ کہ یہ نکرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، اور جب کامن ناؤن استعمال کیا جائے تو اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت بڑا پن ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ علم والا، بہت زیادہ حکمت والا۔ تو ہم نے اوپر کی آیت میں حرام رشتوں کا ذکر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے 7 حرام رشتے ایک آیت میں، اور اس سے پچھلی آیت میں ایک اور حرام رشتے کا ذکر کیا تھا، تو وہ تو بہر صورت حرام ہے، تو ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر ہی آ جائے تو وہ رشتے حرام رہیں گے۔ اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی اسے دونوں سے صحبت حرام ہے، یعنی ایک انسان کی 2 عورتیں لونڈیاں بن کے آئی ہیں اور دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں، چاہے وہ رضاعت کے تعلق سے بہنیں ہوں یا سگی بہنیں ہوں،
تو ان کے ساتھ ان کو ایک وقت میں اپنی صحبت میں رکھنا کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی جیسے پچھلے آیات کے اندر آئی ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، تو اب یہاں فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے، یعنی ان رشتوں کے علاوہ اب وہ دو رشتے یہاں پر بتائے گئے ہیں، وہ رشتے بتائے جا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ کس طریقے سے کہ ان کا پہلے شوہر موجود ہے، یعنی ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں، یعنی جنگ کے میدان سے اب قیدی بنا کر عورتوں کو لایا گیا ہے، تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی ان کے لیے استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہے۔ تو مال غنیمت میں آئیں، آپ کے حصے میں بھی ایک عورت اگر آ گئی ہے تو اس سے صحبت جائز ہے، کب؟ استبراء کے بعد، خواہ پیچھے ان کے خاوند موجود ہی ہیں، یعنی چاہے وہ شادی شدہ ہے لیکن اب وہ لونڈی بن کر آ گئی ہے، تو اب آپ اس کو اپنے یعنی کہہ لیں اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں استبراء کے بعد جو بات کی گئی، تو استبراء کیا ہے؟ تو استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے، یعنی وہ حیض سے پاک ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں۔ یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے تو یہ اس کی شرط ہوگی کہ وضع حمل کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے، اور تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، یعنی صحابہ نے سمجھا کہ شاید ان عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں، صحبت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کہیں کسی کی بیویاں ہیں، تو اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، یعنی ابھی تو وہ شادی شدہ ہے، تو شادی شدہ اور کو کس طرح سے صحبت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک خیال تھا، تو اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو ہمارے آیت نمبر 24 سورۃ النساء، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اب وہ یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں، اور اب اس میں وہ شرط باقی نہیں رہی ہے کہ چاہے وہ نکاح شدہ بھی ہیں لیکن لونڈیوں کی شکل میں اگر وہ آپ کے پاس یعنی دارالحرب سے آئی ہیں، جنگ سے آئی ہیں، تو اس صورت میں ان سے صحبت کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ احسان کا لفظ جو ہم نے بات پہلے کی، احسان کا لفظ کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک مطلب تو ہے محفوظ کرنا، یعنی قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں آیا ہے، جن میں سے ایک معنی کیا، یعنی محسنات کی بات اصل میں ہو رہی ہے۔ محسنات اصل میں احسان، الف ہا سواد کے ساتھ، ایک احسان تو ہوتا ہے نا احسان کرنا کسی کے اوپر، تو یہ سواد کے ساتھ ہے، تو اس کے 4 معنی یعنی مختلف معنی آئے ہیں، 3 معنی یہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، ان میں سے ایک شادی شدہ عورتوں کے معنی میں جو یہاں پر اس آیت کے اندر مراد ہے، اور دوسرا آزاد عورتوں کے معنی میں، یعنی آزاد عورتوں کو بھی محسنات کہا جاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، اور اسی طرح پاک دامن عورتوں کے معنی میں بھی یہ محسنات آتا ہے، یعنی کس صورت میں، کیونکہ پاک دامن یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک حصار کے اندر بڑی پروٹیکشن کے اندر رکھا ہے، باہر پھرتی نہیں ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط تعلق قائم نہیں کرتی ہیں، تو اصل میں یہ محسنات ہیں، چاہے وہ شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے محسنات کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے اس سے اگلی آیت میں ہمارے سامنے آئے گا، اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی استعمال ہوا۔ تو کتاب اللہ علیکم، تو یعنی ان تمام رشتوں کو اللہ رب العزت نے اصل میں فرض کر دیا ہے، یعنی جن حرام رشتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان سے نکاح نہ کرنا اللہ کا حکم ہے جس کا ماننا لازمی ہے، یعنی یہ کوئی آپشنل باتیں نہیں ہیں کہ جن کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی آیت کے حوالے سے مزید جو ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ یہ جو ذکر ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، ایک پہلی آیت میں ہم نے جو پڑھا ایک یعنی ماں کے ساتھ نکاح جو سوتیلی ماں ہے، پھر اس کے بعد 7 رشتے آئے، تو اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرط یہ کہ حدیث میں ان کی حرمت نہ آئی ہو، یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں جن کو اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تو سوائے وہ اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ کہ سوائے اس سے مطلب یہ نہیں کہ لوگ کہیں اس آیت کو دلیل بنا کر کے دیکھیں اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ یہ سب حلال ہے تو حدیث کو وہ اہمیت نہ دیں، تو اصل بات یہ کہ اللہ کے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال اور حرام رشتوں کو فرمایا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا، جیسے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، تو یہ ایسی چند اور صورتیں بھی ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، اب یہاں پر بیان تو نہیں ہوا ہے،
جبکہ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ کتاب اللہ علیکم، کہ اللہ نے یہ تم پر حکم دے دیا ہے. تو اس یا پھر اللہ فرما ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حلال ہے. تو اس میں اصل میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں، ان کو سمجھا جائے اس بات کو کہ ما وراء سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ان 7 اور 8 9 جو رشتے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں، وہ رشتے بھی حرام ہیں جن کو یا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر حرام قرار دیا ہے، اور یا پھر وہ چیزیں کہ وہ رشتے جن کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے. تو ان میں سے چند چیزوں کو آپ اور سمجھ لیں. ان میں سے پہلی بات یہ کہ 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت میں نکاح رکھنا بھی حرام ہے، یا وہ عورت جس سے لعان کیا جائے یا حلالہ کرنا تو یہ بھی حرام ہے، حلالہ کرنا حرام ہے، حلالے کا نکاح. یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بیٹی کے ساتھ اس حالت میں نکاح کرنا، اور بنت عدو اللہ یعنی ابو جہل کو ایک نکاح میں جمع کرنا. یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی کو اگر جیسے مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی نکاح میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، اور اگر وہ جو شادی کرنا چاہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ بھی تو یہ حرام ٹھہرے گا. تو یعنی یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایک طرف ایک ہی شخص کے نکاح میں اللہ کی بیٹی بھی ہو، اللہ کے نبی کی، اور عدو اللہ اللہ کے دشمن ابو جہل کی یا اسی طرح اس کی بیٹی ہو، تو یہ بھی جمع کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، یہ نکاح بھی یا نکاح شگار یہ بھی حرام ہے. یعنی وٹا سٹا کا جو نکاح ہے یہ بھی حرام ہے، جس میں یہ شرط ہو کہ اگر تم رشتہ دو گے تو میں رشتہ دوں گا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں عام یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ وٹا سٹا کی شادیاں کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کی، اس نے آپ کی بہن اس کے نکاح میں ہے، اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے. تو لیکن ایسا جائز اس وقت ہے کہ اگر اس کے درمیان میں کوئی شرط نہ ہو، تو اس شرط کے بعد یہ جائز نہیں رہتا. شرط کے بعد مہر مقرر ہو تم بھی نکاح تو بھی نکاح حرام ہے. یعنی بالکل جو بھی کیا جائے تو اس کے باوجود یہ حرام ٹھہرے گا اگر یہ شرط مقرر کر دی جائے کہ اگر تم میری بہن کے ساتھ شادی کرو گے تو میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کروں گا، تو یہ نکاح شگار کہلاتا ہے. جیسا کہ سنن نبی داؤد اور کتاب النکاح باب فی شغار میں ہے کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. یعنی دونوں طرف یہ اپوزٹ سائڈ میں گیا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کی طرف خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دیں، اور دونوں نے مہر علی المعجل مقرر کیا تھا. یعنی حالانکہ مہر بھی مقرر ہوا تھا، یعنی جہاں پر جیسے اللہ نے بات کی فآتوہن اجورہن فریدہ، یعنی چاہے مہر بھی مقرر کیے ہوں جو کچھ بھی ہو لیکن یہ رشتے قائم نہیں رہیں گے، ان کو علیحدہ کروا دیا جائے، یہ درست رشتے نہیں ہیں، یہ حرام ہے. ان تبتغوا باموالکم، یہ تفسیر موضح میں ہے کہ ان مذکورہ محارم کے سوا سب حلال ہیں مگر 4 شرطوں کے ساتھ. یعنی 4 شرطیں اگر پائی جائیں تو سب حرام ہیں، حلال ہیں، ادروائز وہ بھی حرام رہیں گے. اول یہ کہ طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے زبانی ایجاب و قبول ہو. دوسرے یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، یعنی اگر مہر بھی دیا جائے یہ بھی اس کے اندر ایک شرط ہے، دوسری شرط. تیسرا یہ کہ ان عورتوں کو قید دائمی قبضے میں لینا غرض ہو، یعنی اسی آیتوں سے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ قید دائمی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنے پاس رکھنے کی پہلے سے شرط ہو، جیسے حلالے میں ہوتی ہے یا اسی طرح متاع وغیرہ میں ہوتی ہے، اور صرف مستی نکالنے کی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے. یعنی وہ عورت اس مرد کی بندی ہو جائے، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی وہ ان کو جب تک طلاق نہ دی جائے اس کے بغیر ان کو چھوڑا نہ جا سکتا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی مہینے یا برس مدت کا ذکر نہ آیا ہو اس کے اندر، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ میں تمہارے لیے 3 راتوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا، یعنی یہ 4 شرطیں بیان انہوں نے کی ہیں، یعنی انہی سے اخذ کی ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ متاع حرام ہے اور حلالہ بھی، کیونکہ اس میں بھی جماع کے بعد طلاق کی نیت ہوتی ہے. چوتھی یہ کہ چھپی یاری نہ ہو، یعنی چھپی ہوئی یاری نہ ہو، مراد لوگ نکاح کے شاہد ہوں، کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی یہی 4 شرطیں اس آیت سے سمجھ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو آتی ہیں کہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز بھی نہ ہو بلکہ وہ واضح ہو. اس چوتھی شرط میں یہ بھی شامل ہے کہ نکاح ولی کر کے دے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح چھپی یاری میں داخل ہے. اسلام نے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا. قرآن و حدیث کے دلائل اس کے حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں جن کا یہاں پر موضوع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَمَسْتَعْتُمْ بِهِ، کہ ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ یعنی صحبت کرو، ان کے پورے مہر ان کے حوالے کرو. اکثر پہلے اور پچھلے مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں
کہ استمتاع سے مراد نکاح شرعی یعنی جس کی یہی چاروں شرطیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان کے بعد صحبت کی گئی ہو۔ رافضیوں نے اس سے متع کا جواز ثابت کیا ہے، مگر علماء اہل سنت بالاجماع اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہجرت کے ابتدائی برسوں میں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روح سے نہیں بلکہ اس رواج کی بنیاد پر جو اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا، جسے واضح قرین حال کہتے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو ایک رواج چلا آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر رواجوں کو ویسے ہی چلنے دیا تھا، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے سنت میں اس کو فرمایا ہو، تو اللہ کے نبی نے اکثر ایسے رواجوں کو جاری رہنے دیا۔ ہاں وہ رواج جن کو اللہ کے نبی نے بند کیا، اللہ رب العزت نے بند کیا، تو وہ ہمارے لیے بند ہے۔ تو اصل میں یہ متع کا سلسلہ بھی جو ہے اسی رواج کا حصہ تھا جو چلا آ رہا تھا۔ بعض مواقع پر حسب ضرورت متع کی اجازت اللہ کے نبی نے دی، مگر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح الفاظ سے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو، یعنی وہ مال انہیں کے پاس رہنے دو اور ان عورتوں کو چھوڑ دو، کیونکہ آج کے بعد یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ نیز متع والی عورتیں نہ لونڈیاں ہیں نہ بیویاں، تو ان سے متع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہی دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے یا جن کے ساتھ صحبت کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر خاوند اور بیوی باہمی رضامندی سے طے شدہ مہر میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیت میں کیونکہ بہت سے احکامات تھے تو تھوڑا اس کے اوپر وقت زیادہ لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور من جو لم نہیں، یستطیع استطاعت رکھتا، منکم تم میں سے، طول طویل جیسے کہتے ہیں نا، لمبا، یعنی قدرت، یعنی جس کا کہہ لیں کہ ہاتھ اتنا بڑا نہیں ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکے، تو اس کی اصل میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جس کی قدرت اتنی زیادہ نہ ہو، ینکحا، کہ وہ نکاح کر سکے، المحصناتی، محصنات سے، یعنی آزاد عورتوں سے اگر وہ شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، المومناتی، ایمان والی، فمن، پس من، جو، تو یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے تو ان سے نکاح کر لے جو ملکت، یعنی مالک بنے ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہیں مسلمانوں میں سے جو کسی لونڈی کے مالک ہیں تو اس سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، کسی کی لونڈی سے، کہ وہ کہے کہ ہاں میں تمہاری لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ من فتیاتکم، من سے، فتیاتکم، فتیات میں سے، فتیات یہ فتیا کی مؤنث ہے، تو فتح کہتے ہیں لڑکی، یعنی ایک کنیز، یعنی جو میل غلام ہے اس کو، اور فتیات یہ کنیزیں آئیں، اور کم تمہاری، یعنی تمہاری کنیزوں میں سے، المومنات، ایمان والی، یعنی اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کریں، کیونکہ ممکن ہے آزاد عورت زیادہ مہر مانگے، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ مومن لوگوں میں سے کسی کی کوئی لونڈی ہے جو مومن بھی ہے، ایمان والی بھی ہے، آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعدکم من بعد تمہارے بعد میں سے، یعنی تم آپس میں ہی اصل میں سب آدم ہی کی اولاد ہو، تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہاں کہ تم میں سے کس کے ساتھ کس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ، لہذا ان کی ہو، یعنی تم نکاح کرو، ہن، ان عورتوں سے، ان لونڈیوں سے، بِإِذْنِ، اجازت کے ساتھ، اہلہن یعنی ان لونڈیوں کے اہل سے، ان کے مالکوں سے، یعنی جن کی وہ لونڈی ہیں اب وہ ولی بن جائیں گے، یعنی وہ اصل میں ان کے ولی ہیں، تو ان کی اجازت سے تم ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ، اور تم سب دو انہیں، اجورہن، ان کے مہر، کی پہلے بات اسی طرح سے آیت میں آ چکی ہیں، بالمعروفی، دستور کے مطابق، معروف طریقے کے مطابق، جو معروف طریقہ ہے، جو مشہور طریقہ ہے، جیسا چلن چلا آ رہا ہے۔ محسنات، وہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، یہ بھی لفظ پہلے آ چکے ہیں، وہ بدکاری کرنے والی لونڈیاں نہ ہوں، وہ عورتیں بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا، اور نہ ہی متخذات،
نہ ہی وہ پکڑنے والی ہوں یعنی بنانے والی ہوں، اخدان چھپے دوست، یعنی نہ یہی بات جو پچھلی ہم نے شرطوں میں کے اندر دیکھی کہ وہ چھپی دوستیاں کرنے والی، چھپی یاری کرنے والی نہ ہو۔ فَإِذَا پس جب احسننا نکاح میں آ جائیں، یعنی احسننا وہی احسان کا لفظ ہے، یعنی جب وہ تمہاری پروٹیکشن میں آ گئیں، تمہارے نکاح میں آ گئیں، فَإِن پھر اگر اتینا ارتکاب کریں بفاحشۃ بدکاری کا، فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھا ما جو علی اوپر ہے المحصنات آزاد عورتوں پر، یعنی اب ان کی جو سزا ہے اس کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد کوئی بدکاری کریں، کوئی برا کوئی زنا والا کام کر بیٹھیں، تو ان کے اوپر کیا ہے، فعلیہن تو ان عورتوں پر ہے نصف آدھا ما علی المحصنات جو محصنات پر تھا اس کا آدھا، من العذاب عذاب میں سے، یعنی ان کی سزا آدھی ہوگی۔ ذالک یہ لیمن اس کے لیے ہے جو خشی العنتا جو ڈرے العنتا گناہ میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا یعنی اللہ رب العزت یہ سزا اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ ان سزاؤں کی وجہ سے ڈریں اور ایسی فحاشی میں مبتلا نہ ہوں۔ وان تصبروا اور اگر ان کے تصبروا تم صبر کرو، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم تو وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے، زیادہ اچھی چیز ہے تمہارے لیے۔ واللہ اور اللہ غفور مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آخری آیت جو آج کے ہمارے درس کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے شروع میں فرمایا ومن لم یستطع، یعنی پہلے نکاح کی بات کی گئی کہ ان رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور پھر اب نکاح کے حوالے سے اب جس رشتے کے ساتھ یعنی کچھ ایسے رشتے کی بات کی جا رہی ہے، کچھ ایسے لوگوں کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، کسی کی مالی حیثیت اتنی اجازت نہیں دیتی ہے، تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے وہ نکاح کر لے، بشرط یہ کہ وہ لونڈی مسلمان ہو، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا مومنات۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں ہے، یعنی اس آیت سے تو یہ غلط مطلب نہ نکالے ترجمان، یعنی اگر صحیح طرح سے لوگ واقف جو عربی کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا غلط مطلب بھی نکال سکتے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنی لونڈی سے نکاح نہ کرو، تو جبکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنی لونڈی کے ساتھ تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا لونڈی ہونا ہی مالک کے لیے اس سے صحبت کے جواز کا باعث ہے۔ مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے صحبت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اور اس کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر نکاح ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر پہلے اسے آزاد کرے، اگر مالک اپنی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر چاہیے کہ پہلے اس کو آزاد کر دے۔ اب آزاد عورت کے ساتھ نکاح ہوگا اور آزاد کر کے نکاح کر لے۔ بعدکم من بعد جو اللہ نے فرمایا، یعنی تم سب آدم کی اولاد، تمہاری ملت بھی ایک ہی ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہیں کرنا چاہیے، یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح حرام ٹھہرا، ایسی بات نہیں، کیونکہ حرام رشتوں کی بات ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ نے اس کی وضاحت یہاں پر کر دی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اس طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان الفاظ سے بعض نے سمجھا کہ مہر لونڈی کا حق ہے، یعنی کہ تم ان کو ان کے اجر یعنی ان کے مہر دے دو۔ تو یہاں پر اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر اصل میں لونڈی کو نہیں دیا جائے گا بلکہ لونڈی کے مالک کا ہوگا۔ لونڈی کی طرف مہر کی اضافت اصل میں ایک مجازی اضافت ہے، اوریجنلی اس کی نسبت جو ہے وہ اصل میں اس کے مالک کی طرف ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے تو مہر بھی اسی کو جائے گا۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، یعنی یہاں پر فرمایا کہ خفیہ وہ یعنی تعلقات رکھنے والی نہ ہو، وہ خفیہ اپنے دوست بنانے والی نہ ہو۔ تو اس میں آج ہماری مسلمان عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو ماں باپ کو پتہ نہیں ہے اور عورتیں جو ہیں وہ خفیہ مختلف لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بوائے فرینڈ بنا رکھے ہیں اور تعلقات ہیں، اور بہت سے ہمارے معاشروں میں کیا ہے کہ لوگ بچیاں اور لڑکے جو ہیں وہ مختلف شہروں کے اندر تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور آپسی تعلقات ان کے قائم ہیں، حالانکہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تو یہ سب خفیہ جو رشتہ داریاں اور یہ یعنی اس طرح کے ایون خفیہ نکاح جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان کے لیے گواہ لازم ہے۔ نصف ما علی المحسنات من العذاب، اور آخر میں اللہ رب العزت نے محسنات سے یعنی اس کو نصف کر دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی سزا آئے گی تو وہ بھی نصف آئے گی، اور جیسے مثلا محسنات کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے، اور اسی طرح شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے، اس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ یہاں المحسنات سے مراد وہ ہیں، یعنی لونڈی اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی،
جو 50 کوڑے ہیں۔ جن لوگوں نے اس آیت کو رجم کے انکار کی دلیل بنایا ہے کہ چونکہ رجم کا نصف ہو نہیں سکتا اس لیے رجم اصل میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے یہاں پر نصف سزا کی بات کی ہے تو کوڑوں کو تو نصف کر لیں گے، رجم کو نصف کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں رجم جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں رجم جیسی شریعت میں کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے کم علمی سے الف لام کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ المحسنات کی صحیح مراد جو کیا ہے وہ نہیں سمجھی۔ عبداللہ بن جو عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ ذالک لمن خشیہ، یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی ذالک لمن خشیہ کی بات آگے اللہ رب العزت نے کر دی ہے کہ ذالک لمن خشی اللعنۃ منکم، یعنی یہ اس لیے ہے کہ وہ ڈرے کہ اس گناہ میں پڑنے سے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بات یہاں پر کی ہے، یعنی مذکورہ شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو ان شرطوں یعنی یہ ایسا جائز نہیں رہے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو یعنی اپنے آپ کو بدکاری میں مبتلا نہ کرو، اپنے آپ کو صبر رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں اور ان کی ابھی اتنی یعنی قدرت نہیں ہے کہ وہ محسنات سے شادی کر سکیں تو وہ لوگ روزے رکھیں، تو وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس سے اکثر علماء سلف نے استدلال کیا ہے یعنی نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اسی لیے تو صبر کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں نکاح اس وقت کر سکتا ہے، یہ جائز اللہ نے قرار دے دیا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ضرور بر ضرور وہ لونڈی سے نکاح کرے، صبر کرنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ صبر کرے، روزے رکھے، اور اگر ممکن نہ ہو اس کے لیے یہ سب کرنا تو پھر اس صورت میں وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جیسے اس آیت میں اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ ایسی منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لونڈی تھی، لونڈی کے ساتھ نکاح کر دیا تو وہ غلام ہے، غلام کے ساتھ آپ نے نکاح کر رکھا ہے تو اس کی اولاد ہوگی تو وہ اصل مالک کی غلام ہی رہے گی، تو لہٰذا زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ غلامی کے چکر سے لوگوں کو نکالا جائے اور سلسلے سے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ اور اسی پر ہم آج کے اپنے اس قرآن کریم کی جو تفسیر کا درس ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔